تھا، چونکہ یہ تو صوبائی مسئلہ تھا جو تعلیم کا مسئلہ ہوتا ہے، ایجوکیشن، یہ صوبائی سبجیکٹ ہونے کے ناطہ سے فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ میں تھا ہی نہیں، تو اس لیے یہ کیسے قانون سازی کر سکتی تھی پارلیمان اسے. سو آپ اندازہ کریں اگر ایسا دنیا میں کہیں ہوا ہوتا تو کم از کم وزیر قانون تو استعفیٰ دے دیتا. وزیر قانون جو یہ بل پیش کرتا ہے، جو جس کے اگر اس نے پیش کیا ہے، جو پیش کرتا ہے بل، کم از کم وہ یہ تو نوک پرکھ دیکھتا ہے کہ کیا یہ بنیادی چیز ہے، کہ کیا یہ فیڈرل سبجیکٹ ہے یا یہ پروونشل سبجیکٹ ہے. یہ تو ایک بڑی عام پہلی چیز تھی جس کا تعین کرنا مقصود تھا. اگر یہ بھی تعین آپ نے نہیں کیا تو پھر قومی اسمبلی اندھی تھی، ٹریجری بینچز سارے جنہوں نے اس کو پاس کر دیا، اور پھر سینٹ میں سارے جو ہیں وہ اندھے ہو گئے تھے کہ انہوں نے بھی ساروں نے اس کو پاس کر کے اور صدر پاکستان کو بھیج دیا. اور صدر پاکستان نے کیا یہ اپنا آزادانہ ذہن اپلائی کر کے یہ جو ہے اعتراض لگا کر واپس بھیجا، یا یہ پھر ایک سازش تھی اور سوچی سمجھی اسکیم تھی کہ چلو اجے تے کام لاؤ نا انہوں، اجے تے کام لاؤ، 26ویں ترمیم میں انہوں نے پاس کروائی اس دھوکے سے کہ جی لے آپ کا ہم نے مدرسے کو آزاد کر دیا، آپ کے ہی حوالے کر دیا، آپ جانیں اور آپ کا کام جانیں، آپ ہی اس کا سلیبس بنائیں، آپ ہی اس کا کنٹرول، اور مدرسوں کا آپ ہی کے پاس ہونا چاہیے، بچوں کے مستقبل کو آپ ہی سنبھالیں یا جو مرضی کریں باہر کے. اور یہ سارا کر کے اور اس کے بعد آپ جو مولانا صاحب کے ساتھ انہوں نے ایک فراڈ اور ترا کیا ہے، ترا اسی کہنے ہیں پنجابی، ترا ہوا ہے انہوں نے. یہ اس کا بھی کوئی میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا مثال ملتی ہے دنیا میں کہ اس طرح سے آپ ایک جماعت کو ووٹ لینے کے لیے، صرف 26ویں ترمیم کے لیے، نہ صرف یہ کہ ان کے ووٹ لیے گئے، اختر مینگل کے لوگوں کو، سینیٹرز کو اٹھایا گیا، وہ بیچارہ اپنے سینیٹرز کو ڈھونڈ رہا تھا اور سینٹ کی لابی سے اسے نکال دیا گیا اور ویل چیئرز پہ لا کر اس کو کیا گیا. ہمارے 5 MNAs کو اٹھا کر ان کو لوٹا بنا کر، اور اس کی سہولت کاری جو ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا چیف جسٹس نے کی، جس نے لوٹا کرسی کو پھر جو ہے جاری و ساری کر کے دے دیا. اب خرید و فروخت کی منڈی لگی اس دنوں میں، اور اس طرح سے جو ہے یہ آئین کی ترمیم ہوئی اور آئین کی روح کو مجروح کر دی گئی. تو بینچ سے ہمارا یہی تقاضا اور یہی ہوگا آج بھی. جو منصور علی شاہ صاحب، بالکل ہم سینئر پیونی جج صاحب کے اس سے 100% متفق ہیں کہ پہلے فل سپریم کورٹ بیٹھ کر اس چیز کا تعین کرے کہ کیا 26ویں ترمیم آئین کی روح سے متصادم ہے، گرانڈ نارم جسے کہتے ہیں، اور کیا یہ پارلیمان ایسا بل اور اس طریقے سے جس طریقے سے پاس کیا گیا، شرمناک طریقے سے، سر کیا یہ قانون کی حیثیت کل فوجی عدالتوں کے حوالے سے جو کیس ہو رہا تھا اس میں ججز نے ریمارکس دیے تھے کہ یہ روزانہ کی بنیاد پہ سماعت ہوگی. آج خواجہ حارث صاحب پیش نہیں ہوئے، آپ بھی روسٹر روم پہ گئے تو کیا ہوا؟ جو سر ملٹری تحویل میں ہیں لوگ. خواجہ حارث صاحب کی جانب سے یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ فوڈ پوائزننگ ایسی ہوئی ہے کہ میں بستر سے ہی نہیں اٹھ سکتا، کمرے سے ہی نہیں نکل سکتا، اس لیے مہربانی کر کے اسے دی جائے. اب ہمارے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے جب وکیل کا کوئی ذاتی ایسا بیماری کا کوئی عنصر آ جائے، ہمارے لیے اس کی مخالفت کرنا غیر مناسب ہوتا ہے. اگرچہ آج اٹارنی جنرل کو ہونا چاہیے تھا، اور اٹارنی جنرل صاحب خود آ کے کرتے اپنا، چونکہ سرکار کی جانب سے یہ وفاقی حکومت کی پٹیشن تھی، اپیل تھی، تو بنیادی طور پر تو یہ اٹارنی جنرل کو انچارج ہونا چاہیے تھا اور اٹارنی جنرل کو کرنا چاہیے تھا. باہر کیف خواجہ حارث صاحب پرائیویٹ وکیل انہوں نے کیے، وہ بھی خود قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سپریم کورٹ نے 1 نہیں 2 فیصلوں میں کہا کہ پرائیویٹ وکیل نہیں کر سکتے ہیں آپ. لیکن باہر کیف چونکہ ہم کیا کریں، قانون تو تابع ہو جاتا ہے نا، جب ان کے لیے ہو تو پھر وہ ٹھیک ہے، جب ہمارے لیے ہو تو پھر وہ غلط ہے. سو دوہرا معیار یہ بڑھتا جا رہا ہے. اب پرسوں کی تاریخ انہوں نے ان کے ایڈیشنل اٹارنی جنرل کے کہنے پر جو ہے استدعا پر دی. میں نے یہ کہا کہ کم از کم یہ جو بیچارے 85 لوگ جو پتہ نہیں کہاں ہیں، کس کی تحویل میں، کس جگہ پہ رکھا جا رہا ہے، سارے ان کے وہ رسا جو ہیں وہ بہت ہی قسمہ پرسی کے عالم میں ہیں، وہ بہت پریشان ہیں. اللہ نہ کرے کسی ان کے کوئی بیٹے، کوئی بھائی، کوئی کسی کے عزیز و اقارب اس انداز سے اگر وہ جو ہے قید و بند کی صحبت بھگت رہے ہوں
جن کا یہ بھی پتہ نہ ہو کہ کہاں رکھا جا رہا ہے، جن سے ملاقات بھی ناپید ہو، جن کے کھانے پینے کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ کس طرح کے انہیں خوراک دی جا رہی ہے، کس طرح کا تعلقات ان کے کیے جا رہے ہیں، ان کے اتنے یعنی وزن اتنا کم ہو گیا ہے ان جو 1.5 سال میں یا سال 1.5 سال سے جب وہ ان کی تحویل میں، فوج کی تحویل میں کوئی آسان چیز نہیں ہوتی ہے، میں آپ کو بتاؤں، اللہ معافی دے کسی کو یہ اذیت نہ بھگتنی پڑے، لیکن بہت اذیت ناک ہوتی ہے۔ میں نے یہی عرض کیا آج کھڑے ہو کر کہ کم از کم، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ چھوڑ دیں، لیکن کم از کم انہیں جیل میں بھیج دیں، آپ جو ہے کم از کم کوٹ لکھپت جیل میں انہیں بھیج دیں۔ اب باقیوں کا بھی تو جیل میں ٹرائل ہو رہا ہے، ان کو کیوں یہ جو ہے ایسی جگہ پہ ہوں جو قید خانہ ہے ہی نہیں، اور پتہ نہیں کیسی کیفیت میں کیسی حالت میں انہیں رکھا جا رہا ہے۔ کل آپ نے دیکھا کہ جب ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے یہ ریکویسٹ کی کہ جی فیصلہ سنانے دیں، ہم نے تو مکمل کر لیا ہے، تو جج صاحبان نے کہا اچھا فیصلہ سنانے دیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم تسلیم کر لیں کہ فوجی عدالتیں جو ہیں وہ ملٹری سویلینز کو ٹرائی کر سکتی ہیں، ملٹری کورٹس ٹرائی کر سکتی ہیں، تو یہ آپ چاہتے ہیں، ابھی تو ہم نے فیصلہ ہی نہیں کیا ہے، آپ یہ کیسے استدعا کر رہے ہیں؟ تو میں نے آج صرف یہ کہا، عرض کی، تو انہوں نے جج صاحبان نے کہا کہ ہم چونکہ فیصلہ اس کا کر رہے ہیں ڈے ٹو ڈے، وہ ان کی مجبوری ہو گئی ہے، اس لیے پرسوں انشاءاللہ سے ڈے ٹو ڈے چلائیں گے اور اس کا فیصلہ کریں گے۔ میں توقع کرتا ہوں کہ انصاف کا بول بالا ہوگا، اور باہر کیف ہمیں کوئی زیادہ ان سے اس لیے امید نہیں ہے کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ جو مخصوص عدالتیں بنائی جاتی ہیں وہ مخصوص عزائم کے لیے بنائی جاتی ہیں، اور اس لیے مخصوص عزائم تو ظاہر ہے یہ نہیں ہے کہ عوام